نظم قرآنی سے. جس وقت میں نظم قرآنی کی ترکیب استعمال کر رہا ہوں اس وقت یہ بات پیش نظر ہے کہ آپ اس ترکیب سے، اس فقرے سے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو جائیں گے. میں قرآن کو نظم نہیں سمجھتا، میں قرآن کو شعر نہیں سمجھتا، لیکن میں قرآن کو نثر بھی نہیں سمجھتا. قرآن کا اسلوب نظم و نثر دونوں سے الگ ہے. ہماری دسترس میں جو علوم ادب ہیں، ہم نے زبان و ادب کو پرکھنے کے جو معیار مقرر کر لیے ہیں، یہ معیار قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ناکافی، کافی نہیں. بہرحال یہ گفتگو اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا. نظم قرآنی سے دو بحثیں وابستہ ہو سکتی ہیں. ایک بحث یہ کہ باعتبار نظم ادبی، سیاق و سباق کلام، انتخاب و ترتیب الفاظ، قرآن مجید کا کمپوزیشن کس قسم کا ہے، یہ فنی بحث ہے. اور اس بحث کو علماء علم اعجاز القرآن کے نام سے مفصل کتابوں میں لکھا ہے، پیش کیا ہے، بحث کی ہے. سینکڑوں کتابیں اعجاز قرآن کے نام سے موجود ہیں، عربی میں اور فارسی میں، جس میں قرآن مجید کی آیتوں کو ادبی، صرفی، نحوی اور معانی و بیان کے مبانی کے تحت پرکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی نثر کیسی ہے. اگر یہ نثر ہے تو نثر کیسی ہے، الفاظ کے اعتبار سے شان اعجاز کس طرح پائی جاتی ہے، کیسا معجزہ ہے قرآن. ایک نظم قرآنی سے یہ بحث وابستہ ہے. دوسری بحث جو نظم قرآنی سے وابستہ ہے وہ ترتیب آیات سے متعلق ہے کہ جو ترتیب ہے قرآن مجید کی آیتوں میں، یہ ترتیب کس لحاظ سے ہے. اور اس بحث کے ساتھ ایک بہت اہم بحث جڑی ہوئی ہے تحریف قرآن کی. یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی وہ سورہ اقرا کی ابتدائی آیت تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. اور سب سے آخری آیتیں جو نازل ہوئیں وہ سورہ مائدہ کی آیتیں تھیں. خصوصیت سے سورہ مائدہ کی وہ آیت جو غدیر قوم سے متعلق ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آخر میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے ایک ہے. شروع میں نازل ہوئی سورہ اقرا اور آخر میں نازل ہوئی سورہ مائدہ، لیکن موجودہ ترتیب قرآنی میں سورہ اقرا بہت آخر میں ہے اور سورہ مائدہ بہت شروع میں ہے. تو پھر ترتیب کس اعتبار سے قائم ہوئی؟ ترتیب نزول تو قرآن مجید میں نہیں ہے. اس بات کو سامنے رکھ کر ہمارے دشمنوں نے، غیر مسلموں نے، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے بہت اعتراضات کیے کہ قرآن مجید بھی تحریف سے محفوظ نہیں رہا. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ انجیل اور توریت تحریف سے محفوظ نہیں رہی کتابیں، اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ آپ کا قرآن بھی تو تحریف سے محفوظ نہیں رہا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان بھی، یعنی مسلمانوں کے درمیان بھی، بعض علماء ایسے گزرے ہیں جو تحریف کے قائل ہیں.
اگرچہ جمہور علماء شیعہ، علماء امامیہ جو صف اول کے علماء ہر دور میں گزرے ہیں، مجتہدین و مراجع اعظام، ان میں سے ہر ایک اس بات کا قائل رہا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف واقع نہیں ہوئی. قرآن مجید جس طرح نازل ہوا تھا اور جس طرح پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا، اسی طرح آج محفوظ ہے. اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی، اور یہی حق ہے، یہی برحق ہے. بر صغیر میں افسوس یہ ہے کہ بعض شیعہ افراد بھی اس شبہ تحریف میں مبتلا ہو گئے. یہ بات تھی مختصر سی، بریکٹ میں کہہ کے گزر جانا چاہتا تھا لیکن ذرا طویل ہو گئی، اور چونکہ بات مفید ہے اس لیے اگر گزارش کر دی جائے تو نامناسب بھی نہ ہوگا. ہندوستان اور پاکستان میں اکثر یہ بات سننے کو مل جاتی ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی، اور بعض جذباتی شیعہ حضرات جن کا مطالعہ گہرا نہیں ہے اور جو سطحی معلومات رکھتے ہیں یا صرف تقریریں ان کے معلومات کا ذریعہ ہیں، اور وہ بھی وہ تقریریں جنہیں ہم جدلی تقریریں کہتے ہیں، مناظراتی تقریریں. مناظراتی تقریروں سے وہ بھی جب ڈائلاگ ہو رہا ہو، اور کبھی کبھی ایسا کہ جب مونولاگ ہو رہا ہو، ایک ہی شخص دونوں نظریات بیان کر رہا ہو، اس وقت گہرا علم حاصل نہیں ہو پاتا. یہ طے شدہ بات ہے. عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں میں ایک بات عرض کر دوں، اپنے مسلک کو، موقف کو، اپنے طریقہ کار کو واضح کر دوں. جہاں بھی جاتا ہوں خصوصیت سے افسوس ہے کہ میرے گرد ایک حالہ شبہات و اعتراضات کا بنا دیا جاتا ہے. میرا موقف بہت واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ مناظرہ وہ چیز ہے جو پڑھی نہیں جاتی. مناظرہ پڑھا نہیں جاتا، مناظرہ کیا جاتا ہے. عربی گرامر میں الفاظ کو ڈھالنے کے لیے جو پیمانے مقرر ہوئے ہیں، جنہیں صیغے کہتے ہیں، ابواب کہتے ہیں، وہاں ایک باب ہے، باب مفاعلہ. باب مفاعلہ یہ ہے کہ اس باب سے جتنے الفاظ آتے ہیں اس میں دو اطراف ہونے ضروری ہیں، جانبین کا ہونا ضروری ہے. جیسے مصافحہ، مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا، اگرچہ ہماری نئی نسل کہتی ہے مصافحہ ملانا، یہ زبان کا غلط استعمال ہے. مصافحہ ملانا کچھ نہیں ہوا، مصافحہ کرنا یا ہاتھ ملانا. ظاہر جب تک دو اطراف نہیں ہوں گے اس وقت تک ہاتھ کس سے ملائیں گے آپ؟ ہوا میں تو آپ ہاتھ ملانے سے رہیں. اور اگر کسی شخص کی عادت ہو جائے کہ وہ مصافحہ ایسے ہی کرتا رہے تو آپ اس کے بارے میں خدا کی قسم بتائیے کہ کیا رائے رکھیں گے، کیا نظریہ قائم کریں گے اس کے سلسلے میں؟ تھوڑا بہت شبہ تو آپ کو ہو ہی جائے گا. اگر میں ممبر سے اتروں اور اترنے کے بعد بس ہوا میں، فضا میں کھڑے ہو کے مصافحہ کر رہا ہوں، اور سامنے مصافحہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں، کوئی نہیں ہے مصافحہ کرنے والا، تو مصافحہ نہیں کہلائے گا. اسی طرح ہے مقاتلہ، قتال کرنا. جب دو آدمی لڑنے والے ہوں ایک دوسرے سے تو مقاتلہ ہے. مجادلہ اسی طرح ہے. معانقہ، معانقہ یہ ہے کہ گلے سے لگانا کسی کو، اس کی بھی وہی صورت ہے. اگر دو ہوں گے تو معانقہ ہوگا، ورنہ ہوا میں معانقہ نہیں ہوگا. اسی طرح ہے مناظرہ. مناظرہ یہ ہے کہ کوئی دو اشخاص ہیں، دونوں کے کچھ نظریات ہیں، ایک شخص اپنے نظریات بیان کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا شخص اپنے نظریات بیان کر رہا ہے. جب دونوں نظریے سامنے آتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے مناظرہ.
اس لیے مناظرہ کیا جاتا ہے، مناظرہ پڑھا نہیں جاتا۔ جب سامنے کوئی مد مقابل ہے ہی نہیں، کوئی مخالف نظریہ بیان کرنے والا موجود ہی نہیں ہے، تو ایک طرفہ مناظرے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بہرحال میں مناظرہ پڑھتا نہیں ہوں لیکن کرتا ضرور ہوں۔ اگر واقعاً کوئی شخص ایسا ہو جو توحید میں شبہ رکھتا ہو، جو نبوت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شبہ رکھتا ہوں، جو امامت ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں شبہ رکھتا ہوں، جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو امام اول نہ تسلیم کرتا ہوں، خلیفہ بلا فصل نہ تسلیم کرتا ہوں، جب تک وہ قانع نہیں ہو جائے گا میں اس سے مسلسل مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مناظرے کیے ہیں، کرتا رہتا ہوں، مناظرے کے لیے تیار ہوں، لیکن مسلسل مناظرہ پڑھنا اس کے کوئی معنی نہیں۔ آپ حضرات یہاں جتنے بیٹھے ہوئے مجھے یقین ہے کہ سب کے سب حضرت علی علیہ السلام کو امام اول اور خلیفہ بلا فصل تسلیم کرتے ہیں، اور جب تسلیم کرتے ہیں الحمدللہ ہمیں یہ نعمت حاصل ہے، تو پہلا سبق ہمارا مکمل ہے، اب دوسرا سبق شروع ہونا چاہیے۔ بس ہنوز روز اول است، ہمیشہ مکتب میں پہلا ہی صفحہ پڑھایا جا رہا ہے، یہ مناسب نہیں۔ امامت کے قائل ہو گئے، اب امامت کی تجلیوں کا بیان کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں۔ بہرحال تو مناظرے سے جو گفتگو ہوتی ہے اس میں بہت کچھ حقائق سامنے ضرور آتے ہیں، لیکن صرف اس گفتگو پہ تکیہ کر کے کوئی نظریہ آپ قائم کر لیں مشکل ہے، جو ہمارے یہاں اس طرح کا مناظرہ ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے، مناظرے میں مختلف مراحل ہیں۔ کبھی کبھی ایک شخص مخالف کے نظریے کی خود تقریر کرتا ہے تاکہ مخالف اپنے نظریے کو ہماری زبان سے سن کر تفصیل سے اپنے نظریے کی کمزوری کو خود محسوس کر لیں۔ بات سمجھ؟ مناظرے کا ایک مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا آپ کے نظریے کو ہم بیان کرتے ہیں، دیکھیے اپنی تقریر کی خامیاں خود تلاش کرنا مشکل ہے، لیکن وہی بات جب دوسرا دہرائے دوسرے کے عیوب فوراً نظر میں آ جاتے ہیں۔ جب تک وہ چیز اپنی ہے اس میں عیب تلاش کرنا مشکل، اسی یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ اچھا نظریہ آپ کا ہے، میری زبان سے سن لیجئے، کیا یہ نظریہ آپ کو اچھا معلوم ہوتا ہے؟ واقعاً اس وقت حسن قلب سامنے آ جائے گا۔ تو مناظرے میں کبھی دوسرے کے نظریات خود بیان کرتا ہے انسان کہ سنیے آپ کو یہ بات اچھی لگتی ہے، آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، آپ کے بزرگوں نے یہ بات کہی، اور اس وقت حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے۔ لیکن تیسرا شخص جو مناظرہ سن رہا ہے اگر اہل فن نہیں ہے، اگر وہ مناظرے کے نشیب و فراز سے واقف نہیں، مناظرے کے قواعد و آداب سے واقف نہیں، تو وہ مجھ سے اس کے نظریے کی تقریر سن کر سمجھے گا کہ یہی میرا نظریہ ہے، اور سمجھا آپ نے شبہے میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں تحریف قرآن کا نظریہ کبھی نہیں رہا، لیکن دوسروں کی روایتیں جو تحریف سے متعلق ہیں وہ بیان کی جاتی رہیں، اس لیے شبہ تحریف عام ہو گیا۔ تحریف قرآن کا نظریہ ہمارے یہاں کبھی موجود نہیں رہا، اس لیے کہ وہاں موجود ہی کیسے ہو سکتا ہے جہاں 12 معصوم اماموں نے اسی قرآن کو تکیہ بنایا، اسی قرآن پر یقین پیدا کرنے کی تلقین کی ہو بار بار، اسی قرآن پر ایمان لانے کی ترغیب دی ہو بار بار، اور ایک عجیب و غریب کیفیت ہے جسے آپ آج ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس قرآن پہ شبہ کر سکتے ہیں، بھلا پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، پوری دنیا کی لائبریریز میں اور میوزیمز میں قرآن مجید کے قدیم نسخوں کو تلاش کریں، ایران میں، عربستان میں، ہندوستان میں
انگلستان میں، امریکہ میں، روس کے کتب خانوں میں چلے جائیں، ماسکو کے کتب خانے میں، ترکی کے کتب خانے میں چلے جائیں، جہاں جہاں قدیم نسخے موجود ہیں جو ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام نسخے، قدیم ترین نسخے، سب کے سب بلا استثناء یا علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ملے گا، یا حسن مجتبیٰ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ملے گا، یا امام حسین شہید کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ملے گا، یا امام زین العابدین کے ہاتھ کی تحریر ہوگی، یا امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کی تحریر ہوگی۔ ان کے علاوہ کسی غیر کا لکھا ہوا کوئی ایک صفحہ قرآن کا کہیں وجود نہیں رکھتا۔ آپ چلے جائیں، یہاں میں سال گزشتہ سرچ کر کے گیا ہوں، لائبریری آف کانگریس میں گیا تھا، 3 دن تک صرف یہی کام کرتا رہا کہ قرآن مجید کے کتنے نسخے ہیں قدیم ترین جو ہرن کی جھلی پہ لکھے ہوئے ہیں، یا اس زمانے میں جس طرح لکڑیوں پر اور پتوں پر اور پتھروں پہ لکھے جاتے تھے وہ جو قطعات قرآن مجید کے موجود ہیں، ان کو دیکھیں کہ کس سے منسوب ہیں، اور تقریباً اس ریسرچ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ کوئی ایک نسخہ بھی کسی غیر کے نام کا موجود نہیں۔ بات سمجھا آپ نے؟ بھائی غیر اہل بیت کو اگر قرآن مجید سے دلچسپی ہوتی تو کوئی ایک صفحہ تو کہیں مل جاتا دنیا میں۔ قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر جان بچانے کی تدبیریں تو ضرور کی گئیں، لیکن قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دنیا میں پھیلانے کی تدبیریں نہیں کی گئیں۔ اور سمجھا، یہ زندہ معجزہ ہے، تاریخ کا معجزہ ہے۔ آج نسخے موجود ہیں، آپ ہندوستان چلے جائیں، دہلی میں رضا لائبریری رامپور میں، مولانا ابوالکلام آزاد لائبریری علی گڑھ میں، سالار جنگ میوزیم لائبریری حیدرآباد میں، خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری پٹنہ عظیم آباد میں، یا نیشنل لائبریری کلکتہ میں، یا ایشیاٹک سوسائٹی کی لائبریری کلکتہ میں، یہ وہ لائبریریاں ہیں جو دنیا کی بڑی لائبریریوں میں شمار ہوتی ہیں ریسرچ کے نقطہ نظر سے، یعنی جتنے مینوسکرپٹس وہاں موجود ہیں اتنے دنیا میں کہیں موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ برٹش میوزیم لائبریری کو دیکھ لیں، لندن میں برٹش میوزیم کو دیکھ لیں، اس کی لائبریری کو دیکھ لیں، انڈیا آفس لائبریری کو دیکھ لیں، پیرس میں جا کے لائبریری کو دیکھ لیں، ہالینڈ میں جہاں سب سے پہلے عربی کی کتابیں اور اسلامی کتابیں چھپنا شروع ہوئیں وہاں جا کے دیکھ لیں۔ سب سے پہلا نسخہ قرآن مجید کا کب اور کہاں چھپا ہے؟ کچھ یاد ہے، خیال ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیے، اس قسم کی معلومات آپ کے نوک زبان ہونی چاہیے اور آپ کے بچوں کو یہ باتیں یاد ہونی چاہیے۔ قرآن مجید سے متعلق آپ ایک سیمینار کریں، سمپوزیم کریں، کوئز کانٹیسٹ کریں بچوں کے درمیان، قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں، قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کی تعداد کے متعلق کتنے اختلافات ہیں، بصریین کیا کہتے ہیں، کوفیین کیا کہتے ہیں، قرآن مجید کا سب سے پہلا پرنٹڈ ایڈیشن کہاں سے، کس پریس سے چھپا تھا، قرآن مجید کو سب سے پہلے کس نے چھپوایا تھا۔ ساری دنیا کی معلومات ہمارے بچوں کو ہے، مگر نہیں ہے تو اسلام اور کتاب اسلام سے متعلق معلومات کتنے افسوس کی بات ہے۔ معمولی بات ہے، ساری دنیا کی معلومات ہے۔ سب سے پہلا نہ جانے کرکٹ کھلاڑی کون ہوا تھا، اور سب سے لمبا اس دنیا میں آدمی کون ہے، اور سب سے موٹا اس دنیا میں آدمی کون ہے، اور سب سے وزنی اس دنیا میں آدمی کون ہے، کتنی کتابیں ریکارڈ بک میں، کتنی انفارمیشن ورلڈ ریکارڈ میں آتی رہتی ہیں، اور وہ بچوں کو یاد رہتی ہیں، اور اس سے ان کی آئی کیو ٹیسٹ کی جاتی ہے، اور اس سے ان کی معلومات اور جنرل نالج ٹیسٹ کی جاتی ہے۔ آپ قرآن مجید سے متعلق ان معلومات کو نہیں رکھتے۔ یہ بہرحال یوں ہی ایک تذکر تھا، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے سینٹر میں پہل کی جائے گی اس سلسلے میں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ بہرحال میں نے وہ نسخہ تلاش کیا کہ جو سب سے پہلے قرآن مجید کا نسخہ چھپا تھا، اور پھر اس کے سورسز دریافت کیے کہ کس نے چھپوائے تھے، اور ان کے پاس جو نسخے مینوسکرپٹس کے آئے تھے وہ کس کے آئے تھے۔ ہر جگہ بلا استثناء میں ممبر پہ عرض کر رہا ہوں، وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر بلا استثناء سوائے علی ابن ابی طالب کو اور کسی کا نام سامنے نہیں آیا۔ آپ دیکھیں، زندہ معجزہ ہے قرآن سے وابستگی اہل بیت کی، اور جنہوں نے اسلامی حکومتیں قائم کی تھیں ان کا کیا حال تھا، کیا حاصل تھا۔ وہ صرف سرحد
مملکت دنیاوی بڑھانے کی فکر میں تھے. ہمارے مولا سرحد ذہن انسانی کو بڑھانے کے سلسلے میں کام کر رہے تھے. سمجھا؟ بہت بڑا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بتائیے بعد پیغمبر مولا کائنات نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ بہت بڑا یہ سوال کیا جاتا ہے اور اس کا صرف ایک جواب، کئی جوابات ہیں لیکن اس وقت میں صرف ایک جواب عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہی کہ جس مملکت کی بات کی جا رہی ہے یہ مملکت فراہم کس نے کی تھی؟ یہ کہا جاتا ہے کہ مولا نے اپنی خلافت کے زمانے میں مملکت اسلامی اور حکومت اسلامی کی سرحدوں کو بڑھایا نہیں. یہ حکومت اسلامی جس کی سرحدوں کو بڑھانے کی آپ بات کر رہے ہیں، پہلے وہ شے وجود بھی رکھتی تھی یا نہیں؟ سرحد اس کی بڑھائی جاتی ہے، وسعت اس شے میں لائی جاتی ہے جو شے پہلے سے موجود ہو. آپ کے پاس یہ سینٹر ہے تو کل کو یہ سوال پیدا ہوگا کہ آپ اس سینٹر کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، اور جب سینٹر ہی نہ ہوگا تو آپ وسیع کس چیز کو کریں گے؟ تو جس مملکت اسلامی کی سرحدوں کو وسعت بخشنے کا سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے، وہ سرحد اسلامی فراہم کس نے کی تھی؟ اگر بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، حنین میں، تبوک میں، مختلف جنگوں میں شمشیر زنی کر کے، ذوالفقار کا استعمال کر کے علی ابن ابی طالب نے اس مملکت کو قائم نہ کیا ہوتا تو بعد میں آنے والے وسعت کس چیز کو بخشتے؟ یہ حکومت انہوں نے فراہم کی تھی. ہاں ایک منزل تھی، جب حکومت قائم ہو گئی، حکومت مادی کو بڑھانے کے لیے بہت سے لوگ جب وجود میں آ گئے تو علی ابن ابی طالب نے اپنی خدمت کا دوسرا رخ اختیار کیا، اور وہ یہ تھا کہ سرحد فکر انسانی کو بڑھانے میں مشغول ہو گئے. یعنی بعد پیغمبر علی نے تلوار رکھ کر قلم ہاتھ میں اٹھا لیا. اس لیے نہج البلاغہ وجود میں آئی، اس لیے فکر انسانی کے دائرے میں وسعت پیدا ہوئی. صلوات پڑھیں محمد. بارہ کس طرح؟ اس طرح کہ قرآن مجید کے نسخے مرتب کیے. وہ ایک روایت مشہور ہو گئی اور اسے مشہور کیا گیا عمدن. کیا کیا سازشیں اسلام کے ساتھ ہوئی. بھولے بھالے عوام سن کر ان روایتوں کو اور بحث کرتے ہیں آپس میں. یہ روایت مشہور کی گئی کہ علی ایک نسخہ قرآن کا ترتیب دے کر لائے دربار خلافت میں، جسے قبول نہیں کیا گیا. آپ کو معلوم ہے یہ بات کیوں بڑھی اور کیوں پھیلی؟ کس نے پھیلائی یہ بات؟ فضائل علی کو مٹانے کی ساری کوششیں کی گئیں، بہت سی روایتوں کا انکار کیا گیا، اس روایت کو بہت اچھالا گیا. سبب کیا ہے؟ سبب صرف ایک تھا، مملکت اسلامی قائم کرنے والے ذہن قرآن سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ عوام الناس کے دل میں قرآن کی آتھینٹسٹی سے متعلق شبہ پیدا ہو جائے. آج کتاب سے متعلق شبہ پیدا ہو جائے گا تو کل دین کمزور ہو جائے گا. بات سمجھے آپ؟ کتاب پر شبہ پیدا کرنے کا اس سے بہتر وسیلہ ہی نہیں تھا کہ یہ مسلمان اتنا ضرور جانتے ہیں کہ علی سے بڑا وفادار قرآن و نبوت کوئی نہیں. اور جب ان کے ذہنوں میں یہ بات مسلسل جاتی رہے گی کہ علی کا لایا ہوا قرآن واپس کر دیا گیا، یعنی اب جو قرآن ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھے؟ اس چیز کو آپ نظر میں رکھیں کہ علی ابن ابی طالب کا قرآن ایک دربار سے اگر وقتی طور پہ واپس کیا گیا تو علی نے کس طرح اس قرآن کی حفاظت کی. ساری مملکت اسلامی میں ہر جگہ علی ہدیتاً قرآن بھیجا کرتے تھے. جب کوئی قافلہ کہیں سے آتا تھا ایک نسخہ قرآن دے دیتے تھے، لے کے جاؤ. اس طرح قرآن دنیا میں پھیلا. حکومتوں نے قرآن نہیں پھیلایا، اہل بیت اطہار نے قرآن کو پھیلایا. اور اس لیے اس وقت جو نظم قرآنی ہے اس نظم قرآنی میں بھی کوئی شک اور شبہ وارد نہیں ہو سکتا. یہ قرآن بائے بسم اللہ سے لے کر سینے والناس تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود. 12 یہ طویل بحث ہے لیکن میں نتیجہ بحث گزارش کر رہا ہوں، صرف نتیجہ بحث. کس طرح؟ ظاہر ہے کہ اس کی بھی ایک مثال عرض کر دوں، لیکن اس سے قبل دریافت کر لوں کہ نماز کا وقت کس وقت ہے، کتنے منٹ رہ گئے؟ 12. تو ایک بحث جب چھڑ گئی ہے تو اس بحث کو انجام تک پہنچا دیا جائے کہ نظم قرآنی. میں نے عرض کیا کہ شبہ آتا کہاں سے؟ ایک تو شبہ یہی ہے کہ یہ بہرحال تاریخ کی حقیقت ہے
کہ پہلی نازل ہونے والی آیت اقرا اور آخری نازل ہونے والی آیت سورہ الناس کی، سورہ مائدہ کی آیتیں تھیں۔ اس کے بعد دوسرا شبہ یہ کہ علی بن ابی طالب قرآن لائے اور واپس کر دیا گیا۔ تیسرا شبہ جو پیدا ہوا وہ یہاں سے پیدا ہوا کہ بہت سی روایتیں کتب اہل سنت میں موجود ہیں جس سے تحریف کے نظریے کو تقویت پہنچتی ہے۔ مثلا راوی کہتے ہیں کہ وہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی اور موجودہ قرآن میں اس طرح ہے، اس طرح نازل ہوئی تھی اور موجودہ قرآن میں اس طرح ہے۔ بس آپ نے یہاں سے تحریف کے نظریے کو تقویت پہنچی۔ اور مناظرے کے ماحول میں کیا ہوا؟ جب اہل سنت نے الزام لگایا شیعوں پر کہ یہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، تو شیعوں نے پلٹ کے جواب دیا کہ آپ کا بھی تو ایمان نہیں ہے قرآن پر، آپ کیسے قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں؟ یہ روایت آپ کے ہاں موجود ہے کہ یہ آیت ایسے نازل ہوئی تھی اور آج قرآن میں اس طرح ہے۔ سمجھے نا؟ اس طرح تحریف کی بحث پروان چڑھتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی۔ ہمارے یہاں بھی کتابوں میں اہل سنت راویوں سے کچھ روایتیں آ گئی، کچھ ہمارے راویوں نے روایتیں نقل کی، لیکن روایت کو ترجمے کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو حقیقت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اسی لیے فقہا کی ضرورت ہے، اسی لیے علماء کی ضرورت ہے، اسی لیے ضرورت ہے کہ ہمیشہ علم رجال پر کام کا سلسلہ جاری رہے، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیشہ اجتہاد کا سلسلہ جاری رہے۔ کہیں بھی اجتہاد کا سلسلہ رکا اور بس سمجھیے کہ آگے تاریکی چھا جائے گی۔ مسلسل روایت پہ تحقیق ہو رہی ہے کہ فلاں راوی سچا تھا یا جھوٹا، فلاں راوی ثقہ تھا یا غیر ثقہ، فلاں راوی مدلس تو نہیں تھا، فلاں راوی محدث تھا واقعاً یا واقعاً محدث نہیں تھا، تبلیغ سے تو کام نہیں لیتا تھا، تلبیس سے تو کام نہیں لیتا تھا، تدلیس سے تو کام نہیں لے۔ یہ سب اصطلاح ہے علم حدیث کی ہیں، علم رجال و علم درایت۔ بہرحال لسان روایت اہمیت رکھتی، یعنی پہلے یہ تحقیق کیجئے کہ واقعاً الفاظ معصوم سے اگر کوئی روایت آئی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جناب سید طاہرہ یا 12 اماموں میں سے کسی ایک سے اگر کوئی روایت منتقل ہوئی ہے تو یہ یقین پیدا کریں کہ اصل الفاظ کیا تھے۔ اگر ایک ہی روایت 10 راویوں نے نقل کیا تو ان 10 کے الفاظ کا مقابلہ کیجیے، ایک ہی الفاظ ہیں یا کہیں کوئی لفظ کم ہے اور کہیں زیادہ۔ اگر لفظ کم اور زیادہ ہے تو یہ دیکھیے کہ یہ کم کیوں ہے لفظ، راوی بھول گیا یا اتنا ہی معصوم نے کہا تھا، دوسرے راوی نے اپنی طرف سے بڑھا دیا، اور اپنی طرف سے بڑھایا تو اس راوی نے وضاحت کے لیے کوئی لفظ بڑھا دیا۔ اس زائد لفظ کی حیثیت کیا ہے؟ کسی دوسرے لفظ کی وضاحت کر رہا ہے یا کوئی نئے معنی کا اضافہ کر رہا ہے؟ فرمایا آپ نے۔ اس طرح الفاظ کی جب تحقیق ہوگی تو ایک نتیجے تک انسانی ذہن پہنچے گا۔ تو اب ان تمام روایتوں کی اگر آپ تحقیق کریں گے جو تحریف قرآن سے متعلق وارد ہیں کتابوں میں، مثلا یہی جو آیت عید غدیر سے متعلق ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس آیت کا مزاج کیا ہے؟ بعض روات اہل سنت نے اور بعض روات شیعہ نے اس پر زور دیا ہے کہ یہ آیت ہم اس طرح، کچھ زبان یہ ہے روایت کا لہجہ اور اسلوب لسان روایت، کچھ راوی کہتے ہیں کہ یہ آیت اس طرح نہیں نازل ہوئی تھی جس طرح آج قرآن میں موجود ہے، بلکہ آیت اس طرح تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ فی علی کا فقرہ تھا آیت میں جو اب قرآن میں موجود نہیں ہے۔ یہ روایت کتب اہل سنت میں موجود ہے، ہم کیا کریں بتائیے؟ اگر صرف کتب شیعہ میں ہوتی تو یہ بات ہوتی کہ یہ مولائی حضرات ہیں، یہ غالی حضرات ہیں، یہ کافر حضرات ہیں، انہوں نے گڑھ کے ایک روایت اپنی کتابوں میں لکھ ڈالی۔ یہ اہل سنت روات نے، ان کے راویوں نے نقل کیا کہ فی علی کا فقرہ یہاں موجود تھا، یا جہاں صدق سے متعلق حکم ہے وہاں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام تھا، یہ روایتوں میں موجود ہے۔
بعض شیعہ راوی بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی اور آج قرآن مجید میں اس طرح لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ ایک بیان، یہ کیا بیان ہے کہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی اور آج اس طرح موجود نہیں ہے۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ مثلا حضرت عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ روات کہتے ہیں کسی آیت سے متعلق کہ ہم زمانے پیغمبر میں اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے لیکن اب اس طرح نہیں پڑھتے۔ لیکن دونوں روایتوں کا مزاج الگ الگ ہے، سمجھ رہے آپ؟ ایک روایت کا مزاج یہ ہے کہ اس طرح یہ آیت نازل ہوئی تھی، اب قرآن میں اس طرح لکھی ہوئی نہیں ہے، اور ایک جگہ یہ کہ ہم اس طرح پڑھا کرتے تھے اور اب ہم اس طرح نہیں پڑھتے، یا کہیں صرف یہ کہ ہم اس آیت کو زمانے پیغمبر میں اس طرح پڑھا کرتے تھے۔ اب اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ کیا معنی ہے؟ اب جب یہ دو بیانات سامنے آ گئے تو اس طرح نازل ہوئی تھی کا سوال بالکل ختم ہو گیا۔ بات صرف یہ ہے کہ اس طرح پڑھا کرتے تھے۔ کیوں پڑھا کرتے تھے زمانے پیغمبر میں؟ اس پر بہت سادہ سی بحث ہے۔ آداب قرأت قرآن و آداب تلاوت قرآن کے سلسلے میں کچھ روایتیں موجود ہیں آج بھی جو اس مشکل کو حل کر سکتی ہیں۔ مثلا سورہ رحمان کی تلاوت کا ایک خاص ادب منقول ہے پیغمبر سے۔ ایک صحابی پیغمبر کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے اور وہ سادہ سا جو قرآن کی آیتیں بس اسی طرح پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جب اس سورے کو جنہوں نے سنا تھا تو انہوں نے جس طرح تلاوت کی تھی وہ طرز تلاوت مجھے بہت پسند ہے۔ یاد رکھیے کہ جن ایک مخلوق ہے اللہ کی، اس کا انکار نہ کیجیے گا۔ خالی فزکس میں اگر جن نہ سمائے تو انکار نہ کر دیجیے گا۔ قرآن مجید میں نہیں، میٹا فزکس میں نہیں ہے، اسی فزیکل ورلڈ میں ہے جن اسی فزیکل ورلڈ میں ہے لیکن وہ ویزیبل نہیں ہے، فزیکل ہے مگر ویزیبل نہیں ہے، نظر نہیں آتا۔ بہرحال تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اسے جس طرح پڑھا وہ مجھے طرز بہت پسند ہے۔ اصحاب کو اشتیاق پیدا ہوا کہ کیسے پڑھا جنہوں نے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ جنہوں نے اس کو اس طرح پڑھا تھا کہ جب بھی یہ فقرہ پڑھتے تھے تو بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو فوراً ٹھہر کے کہتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبْ یا لَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبْ، اے پروردگار ہم تیری کسی نشانی کو نہیں جھٹلاتے۔ یہ فقرہ وہ اپنی طرف سے کہتے تھے، جز قرآن نہیں تھا یہ فقرہ۔ اس کے بعد کہا تم بھی ایسے پڑھا کرو، تم بھی ایسا پڑھا کرو۔ اب اگر میں یہ عرض کروں کہ جب بھی میں سورہ رحمان پڑھتا ہوں تو اس طرح نہیں پڑھتا، اس طرح پڑھتا ہوں، جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت تک پہنچتا ہوں تو فوراً ٹھہر کے یہ بھی پڑھتا ہوں کہ لَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبْ۔ تو یہ جزء قرآن نہیں ہو گیا؟ اور فرمایا آپ نے یہ جزء قرآن نہیں ہو گیا۔ دوسری روایتیں موجود ہیں کہ جب بھی تم قرآن مجید کی تلاوت کرو، جب عذاب الہی سے متعلق آیتیں پڑھو تو ٹھہر کر فوراً استغفار کرو۔ جب ان آیتوں کی تلاوت کرو جس میں نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے تو ٹھہر کر شکر کرو۔ جہاں سجدے کا ذکر ہے وہاں ٹھہر کر سجدہ کرو۔ اور فرمایا آپ نے جہاں تسبیح کا حکم ہے وہاں تسبیح الہی انجام دو، تاکہ قرآن تمہارے عمل کی گواہی دے کہ اس شخص نے اے معبود قرآن مجید کی مکمل تلاوت کی۔ اور فرمایا آپ نے اب اگر کوئی شخص اس طرح تلاوت کلام پاک کرے اور کہیں عقاب کی آیت ہے، جہنم کا بیان ہے، اور اس نے ٹھہر کے درمیان آیت کہہ دیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہم یا مجیر اجرنی من النار، اے پروردگار پناہ دینے والے مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے، تو یہ فقرہ جزء قرآن نہیں ہو جائے گا مگر عبادت کا جز ضرور رہے گا۔ اور فرمایا اب کیا معلوم کہ وہ صحابہ جو زمانے پیغمبر میں پڑھا کرتے تھے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی وان لم تفعل، یہ فی علی کو وہ پیغمبر کے ارشاد و حکم کے مطابق پڑھتے تھے تاکہ نئی نسل تک آیت تفسیر کے ساتھ منتقل ہو، بے تفسیر کے منتقل نہ ہو۔
اور فرمایا آپ نے یہ کوئی بعید نہیں ہے، اس لیے ہم یہ بیان قبول کرتے ہیں، لیکن وہ بیان رد کر دیتے ہیں کہ آیت اس انداز سے نازل ہوئی تھی، اس انداز سے ان الفاظ میں نازل نہیں ہوئی تھی، اس معنی کے ساتھ نازل ہوئی تھی۔ اور فرمایا تو اس طرح اس سلسلہ آیات کو جمع کر کے بھی تحریف کا شبہ قوت پکڑتا چلا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ ہاں اس طرح قرآن مجید کا پڑھنا ثواب سے خالی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بہرحال یہ ایک بہت اہم مسئلہ تھا جسے عرض کیا، اور باقی مسئلہ اس سے متعلق اب بحث چھڑ گئی ہے، تو کل تو غالباً مجلس نہیں ہے، پرسوں انشاءاللہ اس مسئلے کو مکمل کر دوں گا، اور اگر ذہن سے نکل گیا تو آپ میں سے کسی صاحب کو بھی اختیار ہے کہ وہ یاد دلا دیں مسئلہ انشاءاللہ، تاکہ یہ بحث مکمل ہو جائے تحریف قرآن سے متعلق ایک حد تک۔ تو قرآن مجید اپنے ادبی طرز و اسلوب و نسق و نظم کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اور ویسے بھی نظم قرآنی اپنی جگہ مستحکم ہے، لیکن اس نظم قرآنی میں یہ آیت بہت شروع میں ہے کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام آج قرار دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آغاز قرآن میں سورہ حمد ہے، اور سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی بالکل شروع کی آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے، یعنی دیباچہ قرآنی کے بعد جہاں خطاب الہی شروع ہوتا ہے وہاں سے یہ پہلا خطاب ہے، اور یہ خطاب نہ مومنوں سے ہے نہ مسلموں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایھا المسلمین نہیں ہے، یا ایھا المسلمون نہیں ہے، یا ایھا المؤمنون نہیں ہے، بلکہ ہے کیا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اسی لیے اس آیت کو انتخاب بھی کیا میں نے کہ اس آیت کا آغاز عمومی دعوت سے ہوتا ہے۔ ہمارے سینٹرز کا ایک کام یہ ہونا چاہیے کہ اس آخری پیغام الہی یعنی قرآن مجید کو اور سیرت ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو افراد بشر میں پھیلائیں اور عام کریں۔ یہ ہمارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے، حتیٰ کہ ہم جلوس نکالتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہیوسٹن میں بھی جلوس نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے، نیو یارک میں جلوس نکلتا ہے۔ آج عملی باتیں کچھ ہو جائیں، مختصر لوگ ہیں، اگر کسی کو برا لگے گا تو زیادہ شور اور ہنگامہ بھی نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ لیکن وہ زندگی کی جتنی سہولتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اس سے مصیبتیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اور پھر ٹیلی فون بھی موجود ہے، کیا پتا کسی صاحب کو کوئی بات بری لگی ہو، فوراً قبل اس کے کہ میں ممبر سے اتروں وہ یہاں سے نیو یارک تک بات پہنچ جائے گی کہ آج یہ ہنگامہ ہو گیا، یہ پڑھ گیا۔ سمجھنے کی زحمت نہیں فرمائیں گے کہ کس دل سوزی کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ نیو یارک میں مینہٹن میں جلوس اذان نکلتا ہے، واشنگٹن میں جلوس برآمد ہوتا ہے، شکاگو میں جلوس برآمد ہوتا ہے، لاس اینجلس میں جلوس برآمد ہوتا ہے، ہیوسٹن میں بھی جلوس برآمد ہوتا ہے۔ مجھے یہاں کے آداب نہیں معلوم کہ ہیوسٹن کے مومنین کس طرح جلوس نکالتے ہیں، لیکن نیو یارک میں شریک ہوا ہوں اور دوسری جگہوں کی اطلاع ہے مجھے۔ اب یہ بتائیے کہ جلوس اذان لے کر سڑک پہ نکلنے کا فلسفہ کیا ہے؟ واجب ہے؟ نہیں۔ مستحب ہے؟ ہاں۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مستحب ہے؟ قرآن مجید کی کوئی آیت ہے؟ کوئی حدیث معصوم ہے؟ جلوس اذان لے کر سڑکوں پر نکلو؟ نہیں۔ مستحب ہے، بلکہ بعض حالات میں آپ نے تو کہہ دیا واجب نہیں ہے، میں کہتا ہوں بعض حالات میں واجب ہے۔ عزاداری کا قائم کرنا عام حالات میں مستحب ہے، لیکن بعض خاص حالات میں واجب ہے۔ اگر عزاداری پر پابندی عائد کی جائے اور اگر کہیں یہ خطرہ پیدا ہو جائے کہ عزاداری مٹ جائے گی، بند ہو جائے گی، تو وہاں کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑے، لیکن قربانیاں دینا واجب اور عزاداری برپا کرنا واجب ہے۔ غافل نہ ہوئیے گا اس سے۔ ہاں، اگر پابندیاں سامنے ہیں، اگر دشمن سامنے ہے، اگر اس چیز کو مٹایا جائے رسوم اعضاء کو، تو رسوم اعضاء کا قائم کرنا بلا شبہ واجب۔
اس قسم کی باتیں جب آپ لوگ کرتے ہیں نا کہ کوئی بات کہی جائے اور فوراً تم سے فتویٰ منگا دیجیے، میں زندہ فتویٰ تم سے آ کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، کاغذ پہ کیا منگا دوں؟ جناب والا ہم نے قم میں درس ہی حاصل کیا ہے، گھاس نہیں کاٹی ہے، وہاں واجب بھی نہیں ہے گھاس کاٹنا جیسا آپ کے ملک میں واجب ہے، تو اچھے اچھے گھاس ہی کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور سمجھا آپ، وہاں یہ سب آداب نہیں ہے گھاس کاٹیے، وہاں گئے ہیں پڑھیے، بدقسمت ہیں وہ لوگ جو وہاں سے بھی گھاس ہی کاٹ کے واپس آ جائیں۔ تو بہرحال صورتحال یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، نہ نجف سے فتویٰ منگانے کی ضرورت ہے نہ قم سے۔ اگر رسوم اعضاء پہ پابندی عائد ہو رہی ہے تو رسوم اعضاء کا باقی رکھنا واجب ہے، یا کتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑے، یا جان کیوں نہ دینی پڑے، جی اس حد تک چاہے جان کیوں نہ دینی پڑے۔ دلیل پوچھیں گے آپ؟ دلیل میں یہ پوچھتا ہوں کہ حج تو واجب ہے، حیاس کا الزام نہ لگائیے گا، اس کا جواب پھر دے دوں گا، وقت تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حج واجب ہے لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام واجب نہیں ہے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک بار زیارت امام مظلوم کا ثواب 1,00,000 حج کے برابر، حضرت عائشہ سے روایت ہے، 1,00,000 حج مقبولہ کے برابر زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب ہے، لیکن مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح بعض حضرات کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے سلام کرنا مستحب ہے، سلام نہ کرنے کی بہت مذمت ہے، حدیث میں ابخل الناس من مر علی مسلم ولم یسلم، بخیل ترین ہے وہ شخص کہ جو کسی مسلمان کے آگے سے گزر جائے اور سلام نہ کرے۔ اسے شقاوت کی علامت قرار دیا گیا، اسے بدخلقی کی علامت قرار دیا گیا، اسے ضعف ایمان کی علامت قرار دیا گیا، مگر واجب نہیں ہے، مستحب ہے، آداب زندگی میں سے ہے۔ مثال میں علماء کہتے ہیں کہ سلام کرنے کا ثواب 99 اور جواب دینے کا ثواب 1، اتنا فرق ہے۔ جواب دینا واجب ہے اور سلام کرنا مستحب۔ حج کرنا واجب ہے اور زیارت امام حسین مستحب، مگر زیارت امام حسین کا ثواب 1,00,000 حج مقبول کے برابر۔ اور فرمایا اچھا یہ مستحب ہے، واجب ہرگز نہیں، لیکن امام معصوم کے زمانے میں، متوکل عباسی کے زمانے میں زیارت امام حسین پہ پابندی لگا دی گئی، بڑی سے بڑی قربانیاں مانگی جاتی تھیں، پہلے رقومات مانگی جاتی تھیں، تھیلیاں مانگی جاتی تھیں، اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جو زیارت کرنے کے لیے جائے گا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جو زیارت کرنے کے لیے جائے گا اس کا ایک پاؤں کاٹ دیا جائے گا، جو زیارت کرنے کے لیے جائے گا اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں مقابل سے کاٹ دیا جائے گا، وہی فرعون والا طریقہ، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، داہنا پیر تو بایاں ہاتھ، داہنا ہاتھ تو بایاں پیر، اس طرح قطع کر دیا جائے گا۔ پھر یہاں تک بات پہنچی کہ زیارت کی اجازت تب دی جائے گی جب 2 ساتھ میں جائے، ایک قتل ہو اور دوسرا زیارت کے لیے جائے۔ یہاں تک سلسلہ رہا، مگر کسی امام نے منع نہیں کیا کہ زیارت کے لیے نہ جاؤ، جاؤ ہمارے جد مظلوم کی زیارت کے۔ کیا فلسفہ تھا اس میں؟ اب وقت نہیں ہے کہ گزارش کروں، بس سمایا 12۔ زیارت مستحب تھی مگر اتنی قربانیوں کے بعد زیارت پر پابندی عائد نہیں کی۔ اسی طرح یہ عزاداری مستحب ہے مگر کتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں، اگر اس پہ پابندی لگائی جائے تو اس کا قائم کرنا واجب ہو جائے گا، بات سمجھے آپ۔ لیکن سب سے بڑا کام ہے لیکن، آپ زیارت کے لیے گئے اور آداب زیارت کچھ نہ بجا لائے، فائدہ؟ ہیوسٹن سے آپ ٹکٹ لے کر عراق گئے، عراق میں مصیبتیں آج بھی ہیں، مصیبتیں جھیلی، رسک ہے جانا زیارت کے لیے، آپ خدا نخواستہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، گرفتار نہ ہو جائیں، صدام لعین کے مصائب میں نہ گرفتار ہو جائیں، واپسی میں آپ امریکن گورنمنٹ کے
نظر میں مشتبہ نہ قرار پا جائے، الا ماشاء اللہ کتنے مسائل و مشکلات ہیں، لیکن آپ جاتے ہیں، گئے، ان تمام رزق کو آپ نے قبول کیا، گئے، اور جانے کے بعد نہ غسل زیارت کیا، نہ زیارت عربی میں پڑھی، نہ زیارت وارثہ پڑھی، نہ 2 رکعت نماز پڑھی، یوں ہی گھوم کے ٹہل کے دیکھا عمارت اور چلے آئے، زیارت ہوئی نہیں۔ جو چیزیں وہاں بجا لانی ہے اگر وہ بجا نہیں لائے تو زیارت نہیں ہوئی، جانا بیکار مذہبی نقطہ نظر سے۔ اسی طرح اگر آپ نے عزاداری کی روح کو برقرار نہیں رکھا اور آپ نے جلوس مینہٹن میں نکال لیا، ہیوسٹن میں نکال لیا، لاس اینجلس میں نکال لیا، فیڈرل بلڈنگ کے سامنے جا کے آپ نے ماتم کر لیا اور روح اعضا کو باقی نہیں رکھا تو کوئی فائدہ نہیں۔ روح اعضا کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کو خود اپنے محبوبین و معشوقین کا تذکرہ سننا ہے، ہمیں عشق ہے مولا سے، بلا شبہ ہمیں عشق ہونا چاہیے، اور تقاضائے محبت یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر سنیں، لیکن اگر یہی ذکر سننا ہے اور اپنی زبان سے یہی ذکر کرتے رہنا ہے تو اتنا بڑا حال ہے، آپ ذکر کر لیتے ہیں، سڑک پہ جا کے ذکر کرنے کی کیا معنی، ایک خاص طریقے سے جا کے ذکر کرنے کی کیا معنی، بس سنایا آپ نے۔ لیکن اس ایک خاص طریقے سے جب آپ سڑک پر نکلتے ہیں تو اس کے معنی صرف یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی پیغام ہے، کوئی میسج ہے جو دوسروں تک ڈیلیور کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ کیا یہ کام کر رہے ہیں؟ آپ مین ہیٹن سٹی میں کھڑے ہو کر اردو یا پنجابی میں نوحہ پڑھیں، کیا معنی ہوتے ہیں؟ نوحہ پڑھیں، ضرور پڑھیں نوحہ، ماتم کریں، ضرور کریں ماتم، لیکن یہ جو ایک مجمع چلا جا رہا ہے، اتنے انسان جو گزر رہے ہیں وہاں سے، ان انسانوں کے لیے جو آپ کے پاس ایک پیغام ہے، پیغام توحید، پیغام ختم نبوت، پیغام ولایت و امامت، پیغام عدل و انصاف، پیس اور جسٹس کا جو تصور اسلام نے دیا ہے، وہ پیغام آپ کو ان تک پہنچانا ہے۔ اگر وہ پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے عزاداری کر کے کوئی بڑا فریضہ انجام نہیں دیا۔ اور فرمایا، بہرحال یہ درمیان میں گفتگو آ گئی، اس لیے کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے کندھوں پہ ذمہ داری یہ ہے کہ یا ایھا الناس اس خطاب کو سمجھیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں تم اس پروردگار کی عبادت کرو، اس معبود کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ آج صرف آیت تک پہنچا ہوں، آیت کا پورا ترجمہ بھی نہیں کیا ہے، انشاءاللہ پرسوں سے گفتگو مسلسل ہوگی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم پر اور آپ پر ایک ذمہ داری ہے، اور وہ کیا ذمہ داری ہے؟ پیغام الہی کو، جو پیغام رسول بھی ہے اور پیغام امام بھی ہے۔ امام حسین نے کیوں سر کٹایا؟ کیوں اتنی مصیبتیں برداشت کی؟ اس لیے کہ پیغام الہی عام ہو۔ اب ذہن میں تسلسل سے کچھ باتیں چلی آ رہی ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، اس لیے گفتگو یہاں پہ منعقد کرتا ہوں۔ مسلسل امام حسین نے کتنے مصائب برداشت کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، صرف اس لیے کہ پیغام توحید کو عام کریں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ نو کے نیزہ پر امام حسین کا سر جو تلاوت کر رہا تھا سورہ کہف کی، یہ کیوں تلاوت کر رہا تھا؟ کسی اور مقام کی تلاوت کیوں نہیں کی؟ سورہ کہف ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ سورہ کہف میں انہی آیتوں کا انتخاب کیوں کیا؟ دوسرے مقامات کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ اب وقت نہیں ہے کہ عرض کروں کہ کن کن آیتوں کو ذہن انسانی تصور کر سکتا ہے کہ یہ مقام بھی ایسا تھا جو امام پڑھ سکتے تھے۔ ہم لوگ مصائب پڑھتے ہیں اور مصائب کے اختتام پہ کہتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ایک زندہ نعرہ انقلاب ہے یہ آیت، فارمولہ انقلاب کا ہے اس آیت میں، اور زندہ نعرہ انقلاب ہے یہ آیت، مگر یہ امام حسین نے نو کے نیزہ سے تلاوت نہیں کیا ہے، آیت تلاوت کر سکتے تھے۔ امام حسین نے وہ آیت تلاوت کی ہے کہ جو توحید باری تعالیٰ سے متعلق آیت، روح مطلب یہ ہے کہ خدا واحد کو پہچانوانا ان کا سب سے بڑا مقصد تھا، قربانی اس لیے دی تھی تاکہ توحید باری تعالیٰ باقی رہ جائے۔ اور سمجھا؟ توحید توحید توحید، انہوں نے چونکہ توحید باری تعالیٰ کو عام کرنے میں اپنی جان صرف کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ اکرام و انعام فرمایا کہ کائنات کے ذرے ذرے کو ان کی معرفت عطا کر دی، وہ اس کی معرفت عام کرتے رہے اور یہ اس کی معرفت عام کرتے رہے، وہ ان کی معرفت عام کرتا رہا۔
پروردگار کا اصول ہے تم اس کے لیے کام کرو، وہ تمہارے لیے کام کرے گا۔ ایسی معرفت عام تھی اہل بیت اطہار کی۔ بس یہ روایت آپ کی بار بار کی سنی ہوئی ہے، اور اس روایت پہ تقریر کو ختم کر رہا ہوں کہ جب روز عاشورہ قافلہ تباہ ہو گیا حسین کا، اسیر ہو گئے اہل بیت اطہار، اور یازدہم کی تاریخ آئی 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا ہے اور بے کجاوا اونٹوں پہ اہل بیت بٹھائے گئے ہیں، اور جب یہ چلے ہیں تو اس طرف سے لے جائے گئے جہاں شہداء کے لاشیں برہنہ بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے، پہلا رد عمل یہ ہوا کہ بیویوں نے اپنے کو اونٹوں سے گرا دیا، اور جناب سید سجاد اونٹوں کے مہار پکڑے ہوئے اس تمام منظر کو دیکھا کیا۔ جب بیویاں رو چکی، اور رو چکی کا فقرہ بس یوں ہی کہہ دیا گیا، روایتوں میں بھی لکھا ہے کہ کچھ دیر تک بیویاں روتی رہیں، لیکن آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ رونے کون دیتا تھا؟ جب بچی حسین کی رونا چاہتی تھی تو تازیانے سے خاموش کیا جاتا تھا۔ ان بیویوں کو پھر لاشوں سے جدا کیا گیا اور اونٹوں پہ بٹھایا گیا، اور جب اونٹ چلے ہیں تو آپس میں مسلسل اپنی زبان میں کچھ گفتگو کرتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے حضرت سید سجاد سے کہا، اے بیٹا تم امام وقت ہو، امام وقت حیوانات کی زبان بھی سمجھتا ہے، جانوروں کی زبان بھی سمجھتا ہے، پرندوں کی زبان بھی سمجھتا ہے، یہ بتاؤ یہ اونٹ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں یہ اونٹ آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے تمہاری پیٹھ پہ کسے بٹھایا گیا ہے؟ یہ خانوادہ رسالت کی عورتیں ہیں، یہ خانوادہ رسالت کے بچے ہیں، یہ حسین مظلوم کا لٹا ہوا قافلہ ہے، اور راستہ پرخطر ہے، بڑا نشیب و فراز ہے راستے میں، سنبھل سنبھل کے قدم رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری پیٹھ سے کوئی بچہ گر کر ہلاک ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق برآمد فرما۔ مالک ہمیں قرآن مجید کے علوم اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما دے، ہماری قوم کو، ہماری ملت کو تہذیب آل محمد میں ڈھال دے، تاکہ ہم اپنے سلطان عصر اور امام زمان کے ہم رکاب دشمنان دین سے جنگ کر سکیں۔